الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 17ویں نمبر کی آیت رب المشرقین و رب المغربین، اس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے ناخن سے سر کے بال تک جتنے بھی اعضاء ہمیں دیے ہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہے. اور پورا قبضہ میرے اللہ کا ہے اس کے اوپر. ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے کہ تم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس اختیار کو لے کر انسان نے اس کا غلط استعمال کر لیا. اس کے بارے میں اس سے کل قیامت کے میدان میں پوچھ ہوگی. جب یہ پل صراط سے گزر کر جلدی بھاگنے لگیں گے تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، رک جاؤ، آپ سے سوال کرنا ہے. یہ آیت اتنی خطرناک ہے نا قرآن مجید کی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے ابدال اس آیت کو پڑھتے تھے تو بدن جھنجھوڑ جاتا تھا. اللہ کہے گا وقفوہم، رک جاؤ، انہم مسئولون، تم سے سوال کرنا ہے. ما لکم لا تناصرون، آج کوئی تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا. تو جتنے اعضاء کا استعمال غلط کریں گے ان اعضاء کے بارے میں قیامت کے میدان میں جواب دینا ہے. یہ بات پکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کل ہماری بات چل رہی تھی کہ انسان کا دماغ اللہ نے دیا ہوا ہے. تو بہت سارے لوگوں کا دماغ قوی ہوتا ہے، کسی کا کمزور ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے اس میں. دماغ کمزور ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے میں نے وہ بھی بتا دیا تھا. اور خاص طور پر جو آج عریانیت، ننگے پن، فحاشی، بے پردگی کا دور ہے، اس دور کے اعتبار سے جو میاں بیوی کا معاملہ ہے آپس کا، وہاں بھی اللہ نے حد متعین فرمائی. اللہ نے ہر طرح کی چھوٹ تو نہیں دی ہے کہ عورت کو اگر یہ کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا جیسا ایک انسان کا بدن سے لباس چپک کر رہتا وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کے لباس ہو، لیکن اس کی جگہ پر بھی تمہیں غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. جو اسلام نے طریقے بتائے ہیں ان طریقے کو ہم نے ہماری زندگی سے کھو دیا ہے. جو یورپ کی تہذیب ہے، امریکہ کی ننگی تہذیب ہے اور اسلام کے دشمنوں کی ننگی تہذیب ہے، وہ تہذیب ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہے. اس لیے ہم بھی بے حیا ہو گئے، ہماری اولاد بھی بے حیا پیدا ہو رہی ہے، ہمارا خاندان پورا بے حیا ہو گیا. اسلام جیسا پاکیزہ مذہب کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے. تو اسلام کا ماننے والا بھی پاکیزہ ہی ہونا چاہیے. میں نے آخر میں کل یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے بڑی لمبی صف لگی ہوگی، بڑی لمبی صف لگی ہوگی.
اور ان کے پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ زنا کرنے والے مرد ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، اتنی ذلت ہوگی نا، وہاں حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی ہوں گے، وہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوں گے، وہاں حضرت صابر کلیری ہوں گے، جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، حضرت عمر فاروق ہوں گے، حضرت عثمان، حضرت علی ہوں گے، عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ، 1,29,000 صحابہ ہوں گے، اور 1,24,000 انبیاء کرام ہوں گے۔ سب سے بڑی بات کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں کھڑے ہوں گے، اور وہاں اس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ زنا کرنے والا مرد ہے۔ کیا حالت ہوگی ہماری؟ وہاں گردن چھپا بھی نہیں سکتے۔ دنیا والے جب مجرم کے منہ پر پردہ ڈال کر لے جاتے ہیں تو پہچان ہی ہوتی کہ بڑا مجرم ہے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے یا دکھانا بھی نہیں چاہتے، یہاں تو کھلے عام ہوگا۔ ہاں، اللہ نے دنیا میں یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، بندے کے عیبوں کو اگر دیکھ کر تو تم بھی پردہ کرو۔ تو کل قیامت کے میدان میں کسی بندے کے عیبوں پر تم دنیا میں پردہ کرو گے تو قیامت کے میدان میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ یہ ضرور دنیا میں سکھایا ہے، لیکن آخرت میں تو وہ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں سارا معاملہ، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ننگا پن، عریانیت، فحاشی جو ہمارے معاشرے میں اب اتنی لمبی لائن جو کھڑی ہے نا، کہ یہ ہے زنا کرنے والے مرد، عورتیں بھی ہوں گی، یہ ہے زنا کرنے والی عورتیں، اور بچے بازو میں کھڑے ہوں گے، کہا یہ ہے زنا سے پیدا ہونے والی اولاد۔ کیا کرو گے؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے زنا نہیں کیا، حقیقت میں نہیں کیا ہوگا، کہ اللہ ہم پر الزام لگا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، باریکی کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات نکلی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ اس کے اندر اچھے اچھے دیندار لوگ بھی شامل ہیں اس گناہ میں۔ میں دیندار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، دنیا دار کا نہیں، کیونکہ ہم کو تجربہ ہے، اور ہمارے پاس رات کے 3 بجے آتے ہیں کہ نکاح پڑھاؤ۔ کیوں رات کے 3 بجے نکاح بھائی؟ 4 دیواری کے اندر نکاح کے بارے میں تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلن النکاح، نکاح کو اعلان کر کے کرو، مسجدوں میں کرو۔ تم 4 دیواری میں کر رہے ہو، رات کے 3 بجے کر رہے ہو اندھیرے میں آ کر، اور ہم پر دباؤ ڈالنے کہ نکاح پڑھاؤ، کہ بھائی ہم چور ہیں کہ ہم نکاح پڑھائیں گے آپ کا، اور 4 دیواری کے اندر پڑھائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ کون سے نکاح؟ اس میں دیندار طبقہ بھی شامل ہے اس گناہ کبیرہ کے اندر، اس زنا کے اندر۔ حدیث ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ الحلل والمحلل علیہ۔ عورت کو ہم نے بازار کی گاجر مولی سمجھ رکھا ہے، جب مرضی میں آیا نکاح کر لیا، جب مرضی میں آیا طلاق دے دی۔ آپ نے عورت کو طلاق دے دی، اس کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، اب اسی لڑکی کو آپ کے نکاح میں لانا ہے، اسی عورت کو آپ کو نکاح میں لانا ہے، تو ہم نے اس کا نام رکھا ہے حلالہ، رکھا ہے نا، اور بزنس لے کر بیٹھے ماشاءاللہ، حلالہ کرنے والے لوگ بھی بزنس لے کر بیٹھے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، بہت باریکی کی بات ہے، سمجھ لینا۔ حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نا اسلام کا، اس کو باریکی سے سمجھ لیجیے۔ خدا نخواستہ آپ نے آپ کی بیوی کو 3 طلاق دے دی، بہت دھیان سے سن لیجیے، ایک لفظ کا ادھر ادھر فرق ہوگا تو سارا مسئلہ بگڑ جائے گا۔ خدا نخواستہ آپ نے آپ کے بیوی کو 3 طلاق دے دی، آپ سے جدا ہو گئی، آپ اس سے جدا ہو گئے، جیسے نکاح سے پہلے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، بس اب اس کے ساتھ کوئی تعلق آپ کا نہیں رہا، وہ آپ کے لیے اجنبی بن گئے، آپ اس کے لیے اجنبی بن گئے۔ اب وہی عورت سے آپ کو نکاح کرنا ہے اور عورت کو بھی آپ سے نکاح کرنا ہے۔ ہم کیا سیٹنگ کرتے ہیں؟ میرے دوست کو میں نے تیار کر لیا ہے، رات میں نکاح پڑے گا اور صبح فجر سے پہلے طلاق بھی دے دے گا۔ تیری غیرت کہاں کھو گئی کہ تو اپنے بیوی کو دوسرے کے بستر پر سلا رہا ہے؟ تیرا ایمان کہاں چلا گیا؟ جس عورت کو آپ نے طلاق دی ہے نا، وہ 3 مہینے کی عدت گزارے گی مکمل۔
3 مہینے کی عدت گزارنے کے بعد کسی مرد نے اس کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجا آپ کے سیٹنگ کرائے بغیر، اور عورت چاہتی ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں، کر سکتی ہے۔ اب اس کے نکاح میں رہی، وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے میاں بیوی بن کر، اللہ نہ کرے ان دونوں میں کوئی انبناؤ پیدا ہوا اور شوہر نے اس کو پھر 3 طلاق دے دی۔ اب اس کے بھی نکاح سے الگ ہو گئی، لیکن اس نے اپنے مرضی سے طلاق دی اور انبنا ہونے کی وجہ سے طلاق دی، آپ کے داب دباؤ کرنے پر، آپ کے سیٹنگ کرانے پر نہیں ہوا۔ اب وہ 3 مہینے کی عدت دوبارہ گزارے گی اور پھر پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اس کا نام حلالہ ہے، اسلام نے جو بتایا وہ تھا۔ ہمارا حلالہ کیسا ہے؟ رات میں بند کمرے میں دوست آ گیا، قاضی صاحب آ گئے، وکیل آ گئے، گواہ آ گئے، نکاح پڑھا دیا، رات میں استعمال کر لے، صبح طلاق دے دے، چھوڑ دے، دوسرے دن میں نکاح کر لیتا ہوں، لعنت ہے تجھ پر۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے مرد کتنے لوگ ہیں اس میں؟ لعن اللہ الحلل والمحلل علیہ، حلالہ کرنے والا مرد، حلالہ کرنے والی عورت، وکیل، گواہ اور نکاح پڑھانے والا قاضی، 5 لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی قیامت تک لعنت برستی ہے۔ حضرت پیران پیر نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے، لعنت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے پر جب اللہ کی ایک مرتبہ لعنت برستی ہے تو اس لعنت کا اثر اس کے ساتھ خاندان تک باقی رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم سمجھ لیں اس بات کو۔ یہ بہت غلط رواج ہے۔ اب یہ جو نکاح ہوا ہے یہ نکاح ہی نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے حلالے کی نیت سے نکاح کیا ہے، تو نکاح کے اندر شرط جائز نہیں ہے اسلام میں۔ آج کے دور میں جائز ہے، 1 دن کے لیے نکاح، 2 دن کے لیے نکاح جائز ہے اسلام میں۔ یہ تو شیعہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ عراق کے ایئرپورٹ پر اترو گے باہر تو آپ کو باہر لمبی لائن میں عورتیں کھڑی ملے گی کہ حاجی متا، حاجی متا، حاجی متا، کہ متا کرو، جائز ہے۔ شیعہ لوگوں کے اندر وہ چیز جائز ہے، انہوں نے آج تک اس کو جائز رکھا ہے، جبکہ حرام ہے وہ چیز کہ 1 رات 2 رات کے لیے عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کو استعمال کر کے چھوڑ دیا۔ اسلام نے یہ طریقہ، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اسی چیز کو امت لے کر چل رہی ہے کہ اس نے حلالے کی نیت سے نکاح کر لیا اور راتوں رات اس کو طلاق دے دی، فرمائے نکاح نہیں ہوا۔ اب جب نکاح نہیں ہوا تو یہ عورت پہلے والے کے شوہر کے نکاح میں آ رہی ہے، تو وہاں بھی کہاں نکاح ہوا؟ جب حلالہ ہی نہیں ہوا تو نکاح کیسے ہوا؟ جب نکاح نہیں ہوا تو ساری زندگی زنا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کھلی بات ہے نا۔ اب جو اولاد پیدا ہوئی، اولاد کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اولاد بھی کھڑی ہے لائن میں، کہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد، آپ کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ میں نے دیندار کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا کہ میرے پاس کئی لوگ کئی مرتبہ اس معاملے کو لے کر آتے ہیں اور میں اس معاملے میں بڑا سخت ہوں، چاہے میرے ساتھ اٹھنے والا ہو، میرے ساتھ کھانے والا ہو، روزانہ بیٹھنے والا ہو، لیکن وہ میرا دشمن ہے، اس لیے کوئی اسلام کے خلاف چل رہا ہے اور ساری زندگی برباد، اولاد کی زندگی برباد ہو گئی۔ یہ بندہ سب میں کھڑا ہے کہ یہ ہے زنا کرنے والا مرد، اس کے تو حاشیے خیال میں بھی نہیں ہے کہ میں نے زنا کر کے آیا ہوں، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے حلالہ کر لیا، میرے عورت سے نکاح کر لیا۔ پہلا مرد کل بتایا تھا، کون سا مرد بتایا تھا؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ ماشاءاللہ ذہن بہت اچھے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں نا جی، سب چیزوں کا یاد رہے گا، کل کتنا نقصان ہوا تھا وہ بھی یاد رہے گا، آج کتنا کمایا وہ بھی یاد رہے گا، دین کا معاملے میں یاد نہیں رہے گا ہم لوگوں کو۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ میاں بیوی اگر وظیفہ ادا کر رہے ہیں، صحبت کر رہے ہیں، اور اس وقت میں مرد کے ذہن میں کسی اجنبی لڑکی کی یا اجنبی عورت کی تصویر آ گئی، اپنے عورت کا وظیفہ ادا کرتے ہوئے دوسرے عورت کا خیال اس وقت دماغ میں لا رہا ہے، تو یہ بھی زنا ہے اسلام میں، اس کو بھی زانی بنا کر دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اور دوسرا مرد یہ ہے جس نے حلالے کی نیت سے نکاح کر لیا، حلالہ کرنے والا بھی اور حلالے کے بعد نکاح کرنے والا بھی، دونوں زانی، اور عورت بھی زانیہ ہے۔ تیسرا، نکاح ہو گیا، مہر کی رقم باندھ دیا آپ نے، کتنے باندھی کہ ابھی کس کو دینا ہے باندھ دینا، عورت مانگتی تھوڑی ہے بعد میں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ،
قرآن نے فرمایا مہر کی رقم یہ عورت کا حق ہے. اگر کسی شوہر نے مہر کی رقم ادا نہیں کی اور دنیا سے یوں ہی چلا گیا، پورا خاندان مل کر اس کا قرض ادا نہیں کر سکتا. یہ بیوی کا حق ہے اور شوہر کو ہی دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں اس بات؟ آئی بات اور ہے کہ بیوی کو آپ نے دیا اور بیوی نے اٹھا کر آپ کو آپ کے طور پہ دے دیا کہ بھائی میری طرف سے رقم آپ رکھ لو، خرچہ کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المال میں کوئی عورت یہ رقم لے کر آتی کہ میری مہر کی رقم ہے تو حضرت علی اس کو الگ رکھتے تھے اور اس سے شہد خریدتے تھے. اور کوئی بیمار آتا نا تو وہ شہد اس کو دیتے تو اللہ پاک اس شہد سے اس کو شفا عطا فرماتا تھا. مہر کی رقم بڑی برکت والی رقم ہوتی ہے. عورت اپنے مرضی سے تمہیں دے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. تم زبردستی مانگ نہیں سکتے، زبردستی معاف نہیں کروا سکتے عورت کے. اب مہر کی رقم ادا نہیں کی، چلا گیا دنیا سے. میں ایک جگہ پر جنازے کی نماز پڑھانے گیا تھا مہاراشٹر کے علاقے میں، اکولا کے پاس کوئی علاقہ تھا. کوئی بیان کے پروگرام میں تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جنازہ ہے اور نماز پڑھانی ہے. تو ہم لوگ پہنچے وہاں پر، تو جنازے کو باہر لایا گیا تو بھائی مہر معاف کروانے کی باقی ہے، مہر معاف کروا دو. ہم نے بھی پہلی بار مسئلہ سنا، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا بھائی. یہ لوگ ہم سے بھی آگے نکل گئے، کہاں سے لے کر آئے پتہ نہیں ہے. ہم نے سیاہ ستہ میں تو کوئی مسئلہ پڑھا نہیں، ان کو کون سی کتاب ملی اس کے علاوہ وہ پتہ نہیں ہمیں بھی. تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے مولانا بتا رہے تھے کہ جب شوہر مر جاتا ہے اور مہر ادا کیے بغیر مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد عورت کو پردے میں اس کے جنازے کے سامنے لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں نے آپ کے مہر کو معاف کر دیا. اچھا میں کہا مردہ جواب دیتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا؟ جو مر کر پڑا ہے وہ کہتا ہے، بولتا ہے، کوئی جواب دیتا ہے؟ کہا نہیں. تو معاف کیسے ہوگی؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مہر کی رقم معاف ہو جائے. آپ مر گئے، یاد رکھو اور کان کھول کر سن لو، ان زانیوں کے صفوں میں آپ کو بھی کھڑا کیا جائے. بہت سنگین مسئلہ ہے یہ، ہمارے معاشرے کے باریک باریک مسئلے ہیں نا، اس کو ہم نہیں دھیان میں دیتے، اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا بھی نہیں ہے. جب میدان محشر میں وبال آئے گا سامنے، اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ چھوٹی سی غلطی، ایسے تو کروڑوں روپئے میں نے لٹا دیے، لمبے دیگوں کی لائن لگا دی، شامیانے باندھ دیے، ماشاء اللہ ناچنے والوں کو بلایا، ڈی جے والوں کو بلایا. ابھی نئی رواج نکلی ہے کہ پوری رات صبح کھیلتے رہو منڈپ کے اندر. کہا کیوں؟ میرے آقا کی سنت ادا کرنے والے ہیں، کل نکاح پڑھنے والے ہیں، ماشاء اللہ پوری رات جگار چلاؤ. جس نکاح کے اندر سنت کے خلاف کام ہوگا، کان کھول کر سن لے گا، وہ میاں بیوی کبھی سکون سے زندگی نہیں گزار پائے. عجیب ماحول ہے. نکاح ہوتا ہے دوسرے تیسرے دن تو جھگڑا چالو ہو جاتا ہے. بھائی کون سی زندگی میں خوشی دی کہ 2-3 دن کے اندر آپ نے؟ یہ سارا وبال آپ کے نکاح کے اندر غلط حرکتیں کرنے کا ہے اور سنت کے خلاف کام کرنے کا ہے. صحیح سنت طریقے سے نکاح کرو. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ نے اپنے خود کے نکاح، اللہ کے رسول نے اپنے خود کے نکاح کیے، صحابہ کے نکاح کرائے، اپنے بیٹیوں کے نکاح کر کے بتائے کہ بھائی نکاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ہمیں بتائی نہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا عجیب واقعہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح نہیں ہوا تھا. جب اللہ کے رسول کے پاس اسلام قبول کیا انہوں نے آ کر، تو ان کو کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی. ایک لڑکی پر ایک گھرانے پر نظر تھی ان کی کہ یہ اس یہاں کے گھرانے کی لڑکی سے میں نکاح کروں گا. تو انہوں نے حضرت ابو طلحہ، صحابہ دیکھو کیسے تھے، ان کے ذریعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یار میں خود جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا. ابو طلحہ میرا دوست ہے، میں اسے بھیج دیتا ہوں کہ تم جاؤ اور میرے نکاح کا پیغام لے کر جاؤ. آج ہمارا نوجوان تو آج اس کی ناک کٹ جاتی ہے. ناک ہے ہی کہاں کہ کٹنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. آئینے میں دیکھ لے تیری ناک ہے کہ تو اسلام کے خلاف یہ سمجھتا ہے کہ میں جاؤں گا تو میری ناک کٹ جائے گی. یہ طریقہ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. خود کا پیغام خود لے کر جاتے تھے صحابہ کرام. تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو تھوڑا شرم آ رہی تھی تو اپنے دوست کو کہا کہ جاؤ فلاں گھرانے میں کہ وہاں کی لڑکی ہے، ان کی لڑکی ان کے والدین سے بات کرو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو طلحہ گئے تو ان کا بھی نکاح نہیں ہوا، تو وہ بھی تو کنوارے تھے، ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک پیغام لے کر آئے ہوں. کہا کیا؟ حضرت سلمان فارسی آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو والد نے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں
اور ہمارے لیے نئے نئے ہیں یا آئے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں ان کو زیادہ، اتنا کہ اللہ کے رسول کے خادم ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ ہاں لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں۔ یہ دلہا بھی بھوکا تھا بیچارہ، کنوارے تھے، کہاں تیار ہو، پڑھاؤ نکاح، بیٹھ گئے، نکاح پڑھ لی، کہا رات میں آؤ دلہن کو لے کر چلے جاؤ، اداگیری ہو گئی، لے کر چلے گئے رات میں دلہن کو، والد تھے وہیں پر نکاح پڑھا دیا والد نے لڑکی کا۔ اس کو کہتے ہیں سنت طریقہ۔ اب ہو گیا، حضرت سلمان فارسی تو انتظار میں کہ بیچارہ پیغام لے کر گیا، کوئی جواب ہی لے کر نہیں آیا۔ اب حضرت ابو طلحہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھرتے چپ چاپ گلی کاٹ کر باہر کے دروازے سے نکل جاتے تھے کہ حضرت سلمان اگر مجھے پکڑ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا، میں گیا تھا تو پیغام لے کے ان کا نا۔ شرم آ رہی تھی انہیں، آر محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت سلمان فارسی نماز پڑھ کر دیکھی کہ یار ابو طلحہ نظر نہیں آتا، کہاں غائب ہو گیا۔ تو ایک دن دیکھا کہ سلام پھیرتے فوراً اٹھ کر بھاگ گئے۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ اب کل اس سے پہلے میں اٹھ جاؤں گا، اس مسجد کے دروازے پر پکڑ لیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ یعنی صحابہ کی زندگی ایک عجیب سی کیا زندگی تھی، ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کیا انہیں اللہ سے پیار تھا اور کیا ان کا طریقہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ زمین پر فرشتے تھے، انسان کے روپ میں فرشتے تھے۔ تو مسجد کے باہر دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ کہا میں آج لیٹ مسجد میں پہنچوں گا، آخری صف میں کھڑا رہوں گا اور اس کو پکڑ ہی لوں گا۔ حضرت سلمان پیچھے کے صف میں کھڑے رہے، جہاں دروازہ تھا نا مسجد کا وہاں کھڑے رہے۔ سلام پھر اب فوراً بھاگ کے بازو میں حضرت ابو طلحہ ہاتھ پکڑ لیا تو ٹپ 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 حضرت سلمان کی آنکھوں، یہ حضرت ابو طلحہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور گردن یوں نیچے تھی۔ حضرت سلمان نے بھائی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا سلمان تمہارے سامنے آنے سے شرم آ رہی ہے۔ کہا کیوں؟ بات دراصل یہ تھی کہ پیغام آپ کا لے کر گیا تھا، ان لوگوں نے تو مجھے ہی بٹھا دیا۔ کہا کہ بھائی سلمان کو ہم جانتے نہیں ہیں، اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر لو، ہم نکاح پڑھانے تیار ہیں۔ تو میں نے نکاح پڑھ لیا، اب میں آپ کے سامنے کیسے آ سکتا ہوں؟ آپ کا کام کرنے گیا تھا، کام تو میرا بن گیا۔ او میرا آپ کا ماحول ہوتا تو گردن دبوچ لیتے، میرا مال تو ہڑپ کر گیا، یہی ہوتا نا۔ قربان جائیے، حضرت سلمان نے اپنی گردن کو نیچے جھکا دیا، یہ آقا کی تربیت کا انداز تھا۔ حضرت سلمان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا ابو طلحہ مجھے معاف کر دے، مقدر میں تیرے تھی، میں بیچ میں اڑ رہا تھا۔ یہ سبق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا۔ مقدر میں اللہ نے تیرے رکھی تھی لیکن رکاوٹ میں بن رہا تھا، کہ مبارک ہو اللہ نے تیرا نکاح پڑھا دیا، مبارک ہو۔ یہ صحابہ کا معمول تھا، یہ ان کے نکاح ہوتے تھے۔ آج تو کوئی سن کے تو ہم کو لگتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں، دلہا دلہا بنتا ہے ماشاءاللہ، اس کو چپل دوسرے کو پہنانی پڑتی ہے، مجبور ہے بیچارہ، اپاچ ہے، اپائج ہے جی، اس کو پسینہ دوسرا پہنچتا ہے، کیا کرے گا، لقوے کا اثر ہوا ہے بیچارے پر، ایک دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے۔ عجیب عجیب سا ماحول۔ پھر ہاتھ میں تلوار لے کر کوئی جنگ کرنے نکلا ہے، گھوڑے پر، جو گھوڑے میدان جنگ میں استعمال ہوتے تھے آج یہ گدھوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ معاف کیجیے برا لگے تو، میرے الفاظ بڑے کڑوے ہوں گے آپ کے لیے۔ جو تلواریں جنگ کے میدان میں کفاروں کی گردنیں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی تھی آج یہ گدھا ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے گھوڑے کے اوپر، جنگ کرنے جا رہا ہے، نکاح پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ عجیب ماحول بنا کر رکھا ہے، معاشرے کو تباہ اور برباد کر کے جنازہ نکال کر رکھا ہوا ہے۔ غیر ہم سے سوچ رہے ہیں کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے، ہمارا بھی نکاح ایسا ہی ہوتا ہے اور ان کا بھی ایسے ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ہم لوگ ہمارا منتر پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں رہا۔ اب وہ دانے پھینکتے ہیں اور ہم لوگ کھجور پھینکتے ہیں، یہ بھی ایک غلط طریقہ نکلا ہے مسجدوں میں کہ کھجور ہے پھینک دیا اٹھا کے، کوئی طریقہ ہے؟ میرے تو سنت ہے ادب اور احترام کے ساتھ۔ بہرحال یہ عنوان الگ ہے، میری بات نکل گئی تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو جو مرد قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے زنا کی حالت میں، بڑا دردناک منظر ہوگا۔ اس سے اس سے حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ طریقہ سیکھنا ہوگا جو ہمارے معاشرے کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں لے جا کر پہنچا دیا ہے نا، طلاق طلاق طلاق۔ یہ لفظ اتنا خطرناک ہے نا کہ اللہ کی زمین کانپتی ہے، ایک نہیں ساتوں زمین کانپتی ہے، اللہ کا عرش کانپتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کا حصہ کپ کپاتا ہے، آسمان آنکھیں لال کرتا ہے، ہوائیں پاگل ہو جاتی ہے اور زمین زلزلے کی طرح کانپنے لگتی ہے، اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیوں کانپ رہا ہے بھائی، کیا ہوا؟ اللہ تو نے زمین پر جوڑا بنایا تھا نا، وہ آج جدا ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، اس لیے میں کانپ رہا ہوں۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے یہ کام کرنا، بہت آسان ہے نا۔
ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اپنے خود کی بھی زندگی برباد ہوگی، 2 خاندان ٹوٹ جائیں گے، 2 خاندان الگ الگ ہو جائیں گے، 2 خاندان میں دشمنیاں پیدا ہوگی، کبھی نہیں سوچا ہم نے۔ اسلام نے بہت منظم طریقہ بتایا۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا نا کہ اگر عورت بہت لفاظ ہوتی تھی نا، لفاظ کا مطلب زبان دراز ہوتی تھی نا، تو اللہ کے رسول نے انہیں فضیلت بتائی تھی، کیونکہ ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے کہ اگر عورت بہت لفاظ ہے، بہت تنگ کرتی ہے، بہت زیادہ بولتی ہے، تو وہ مرد اگر عورت کی بات پر صبر کرے گا، اللہ قیامت کے میدان میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا، حضرت ایوب کے ساتھ جنت میں۔ تو صحابہ کہتے بول جتنا بولنا ہے، مجھے تو حضرت ایوب کے ساتھ جنت میں رہنا ہے، بول تجھے جتنا بولنا ہے بول، سن لیتے تھے۔ اور عورتوں کو یہ سکھایا تھا میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت مرد کے تکلیف پر صبر کرے گی، مرد کے اذیت پر صبر کرے گی، کل قیامت کے میدان میں حضرت آسیہ کے ساتھ اس کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھی نا، اللہ نے اس کو بہت اونچا درجہ دیا، بہت اونچا، بلکہ ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت میں ہوگا، اس سے بڑا اور کیا درجہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کے نظر میں یہ چیزیں تھی۔ ایک عورت تھی بڑی لفاظ تھی، حضرت عمر کے دور میں شادیاں تھی، اب وہ بھی تنگ آ گئے تھے کہ یہ تو پورا دن پریشان کر دیا، رات میں تھکا آتا ہوں تبھی بڑبڑ چالو ہی رہتا ہے، اس کا کیا کروں، سونی نہیں دیتی ہے، چالو ہی رہتا ہے۔ تو تنگ آ گئے، چلو اس کی شکایت لے کر جاتا ہوں حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر اس کو بلائیں گے اور اچھے کوڑے لگوائیں گے اس کو برابر۔ گئے شکایت لے کر، تو حضرت عمر کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، حضرت عمر جیسا یہ دروازہ ہے، حضرت عمر کا منہ اس طرف تھا اور دروازے کی طرف پیٹھ تھی، وہ باہر جا کر یوں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر پر حضرت عمر کی اہلیہ برس رہی تھی اور حضرت عمر یوں کھڑے تھے۔ یہ تو بیچارے سن کر چپ چاپ جلدی پکڑ۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ آیا تھا، کھڑا تھا اور پھر چلا۔ بھائی ذرا کیا ہوا؟ کہ میرا کام ہو گیا۔ کیا ہوگا؟ میرا کام ہو گیا۔ کام کیا وہ تو بتا۔ جب حضرت عمر نے بار بار پوچھا تو دراصل بات یہ ہے کہ میری عورت بڑی لفاظ، زبان دراز، میں شکایت لے کر آیا تھا، یہاں تو الٹا فائرنگ آگ پر ہو رہی ہے اور آپ امیر المومنین ہو کر چپ چاپ سنتے کھڑے، تو مجھے تو اور زیادہ سن لینا چاہیے۔ جب امیر المومنین سن رہے ہیں تو مجھے اور زیادہ سن لینا چاہیے۔ حضرت عمر نے اس کو بٹھایا، بہت اچھی بات ہے، عربی کا جملہ ہے، میں اس کو اردو میں آپ کو بتاتا ہوں، فرمایا، دیکھیے یاد رکھ، کان کھول کر سن لے، یہ میری دھوبن بھی ہے، یہ میری بھنگن بھی ہے اور یہ میری باورچن بھی ہے۔ سمجھ گیا نا اردو میں؟ بہت آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ میری بھنگن بھی ہے، یہ میری دھوبن بھی ہے، یہ میری باورچن بھی ہے، میرا کھانا یہ پکاتی ہے، میرے کپڑے یہ صاف کرتی ہے، میرا گھر یہ صاف کرتی ہے اور سب کچھ یہ کام کر کے دیتی ہے۔ تو فرمایا ابھی میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا، رات میں اسی کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے، آج میں کپڑے نکال کر جاؤں گا، کل اسی کے ہاتھ کے دھوئے ہوئے کپڑے مجھے پہننے ہیں، اس کے ساتھ جھگڑا کر، اچھا ہم باہر جھگڑا کریں گے، یہ کہاں جائے گی جھگڑا کرنے، تو ہمارے ساتھ ہی کرے گی نا، کل کچھ نہیں بولتی ہے نا، اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، خاموش ہو جائے گی۔ مان جاؤ اس بات کو، ثابت قربان جائے حضرت امیر المومنین کہ عمر کے سامنے کوئی بولے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پورا مکہ ایک طرف کھڑا ہو جائے اور عمر ایک طرف کھڑا ہو جائے، سوال ہی نہیں کیا عمر کے سامنے کوئی زبان درازی کرے۔ لیکن عمر کے دماغ پر میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سایہ تھا۔ یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتا ہے طریقہ کہ ہم سیکھے، ہم سمجھے کہ زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں۔ اس طریقے میں ہمیں کامیابی دی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہمارا معاشرہ اتنا پاکیزہ بن جائے گا نا تو جھگڑے فتنے فساد دور دور تک آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ آج تو ماشاءاللہ چچا اتنے گرم ہوتے ہیں کہ داڑھی لمبی، اتنی سفید داڑھی، جبہ، ایک گھر میں عورت کے اوپر کوڑے برس رہے ہیں، بازو کا نوجوان کہتا ہے یار چچا بہت گرم ہے، چھڑانے جیسا ماحول نہیں ہے، اور بڑھاپے میں آ کر لعنت ان پر کہ بڑھاپے میں طلاق دینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کیا ماحول بنا کر رہا ہے معاشرے، یعنی معاشرے کا تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرا مضمون کچھ اور تھا لیکن بات سے بات نکل گئی، تو میں نے چند باتیں جو ضروری تھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔